قرآن مقدس چوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ۔ اللہ پاک بندہ عاجز ہوں، اس کا معنی مفہوم اذا ما لها وما علیہا صحیح بیان کر سکن، سمجھا سکن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد میں چاہوں اللہ پاک کے عمل کرنے دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ مسلمان قوم دی کامیابی دا اصول اور ضابطہ جڑا ہے اور یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے عمل کیتا جائے۔ کیونکہ اللہ نے خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیتا کہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی ملت کا اتباع کرنا ہے۔ اس واسطے کامیابی کا ذریعہ اور اصول اور ضابطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنایا جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ تھوڑے گوش گزار کیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتی، توحید والا مسئلہ کھول کر سنایا اور اپنی قوم بھی مسئلہ توحید والا سنایا، واہ توحید کا کیتا۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر نے قوم کو اس گل تے کوئی دلیل منگی کہ تساں جڑے بت بنا کے انہاں دے اگے سارا دن رات بیٹھے رہندے ہو، اس طرح دی گوشہ نشینی گویا کہ تساں اختیار کیتی ہوئی ہے کہ ساریاں امیداں انہاں تے، سارے نظرانے انہاں دے نام دے، منتا منوتیاں انہاں دے نام دیاں، یہ جڑا تساں سب کچھ کیتا ہویا ہے کیا انہاں دی حقیقت ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ انہاں دے کول دلیل تا کوئی نہیں، ہر دور تے مشرک دا یہ وتیرا رہی ہے کہ دلیل جڑے منگی ونجے او دے عقیدے اور اس شرکیہ نظریے دے اوتے اگے سب تو وڈی دلیل مشرک دی یہ ہوندی ہے کہ انا وجدنا آباءنا لہا عابدین،
کہ ساڈے وڈ کے سارے پیو ڈاڈے اساں انہاں نوں اسے مسلک تے مذہب تے پاسا ہے کہ وہ غلط ہے انہاں بھی یہ گل کی تھی اللہ دے پیغمبر نے تو اللہ دے خلیل نے پھر قوم کو جواب دیتا توجہ ہے توجہ فرماؤ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں یقین جانے تھوڑے اپنے عقیدے تے مذہب دیتے انہاں غیر الذی سور پکار کرن دیتے کوئی دلیل کوئی نہیں یہ دلیل ہے جو سادو اساں اپنے پیو ڈاڈیاں کو اٹھائے جو انہیں کرے روحان تے اسائی اوہ کوئی کر رہے ہیں تو سو مرکا لقد پکی گل تساں جاؤ کھلی گمراہی جاؤ تھوڑے کول کوئی ول صحیح مشن کوئی نہیں صحیح رستہ تھوڑے کول کوئی نہیں وہ تھوڑے پیو ڈرے انہیں گمراہ رہ جائے تو تساں بھی انہیں دوہری دے رستے تے چل رہے ہدایت تول تھوڑے کول کوئی نہیں جڑے ویلے اللہ کے پیغمبر قوم گل چکی تھی ابو قوم والے کے ابن قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین اللہ دے پیغمبر نو آدم کہ او ابراہیم کیا تو جڑی اے گل کریندا پئی اج اتنا بالحق اے حق سچ دی گل کر رہی ہے اے سچی گل کر رہی ہے سچ کہنا ہے یا ام انت من سارے نال تو کوئی کھیل ہستنے پیا کریندا کوئی کھیل کود دیاں گلاں جویں کوئی کریندا ہے نال جد انہیں تے سارے نال نہیں کردا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے گل کیتی ہے تے کیوں گل کیتی ہے کہ اج اتنا بالحق ام انت من اللاعبین واسطے انہاں آکھیا ہے اللہ دے پیغمبر کیونکہ اج تک نہیں وہ گل سنی جو کوئی نہیں توجہ ہے
بولو تو صحیح ہے توجہ نا ہاں جواب دو آج تک نہ گل سنی جو کوئی نہیں کوئی دسے ہاں انہوں تک آئی کوئی سننا کیونکہ سنی جو کوئی نہیں جے ویلے ہون اے اج سنیے میرا تعجب انہوں ہون لگ ہے کہ ساڈے پیو ڈاڈے گزر گئے ود کے گزر گئے اکابرین گزر گئے ساریاں پچھلیاں نسلاں گزر گئیاں اساں تا پچھوں جدی پشتی طور تے یہ مسئلہ تے نظریہ تے یہ عقیدہ اپنا کے آمن والے یہ سن کے آمن والے کہ آج ابراہیم آتا ہے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین لہذا تعاون تعجب ہوا لگی ہے اس کا جدل ہار مرے دیو یا اللہ دے پیغمبر ناکن لگ گئے اجئتنا بالحق ام انت من اللاہین انہوں پتہ کوئی نہیں اے تا اللہ دا پیغمبر ہے اے تا خلیل اللہ ہے اے تا اللہ دا خلیل ہے اے تا بڑا اچھا بندہ ہے اچھے مقام والا ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دے پیغمبر دی سوچ ہی مزکہ ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلام بھی مزکہ ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی اوتا گفتگو بھی مزکہ تے پاکیزہ ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر دی سوچ کا مزکہ کلام کا مزکہ گفتگو کا مزکہ آواز کا مزکہ گفتگو کا مزکہ خطاب کا مزکہ نصیحت کا مزکہ ذکر کا مزکہ سمجھانا کا مزکہ اللہ دے پاک پیغمبر کا تا ایک ایک انداز مزکہ ہوتا ہے مگر چونکہ اس حقیقت دانا مجھے پتہ کوئی نہیں لگا اس وقت میرے تعجب کر رہی ہیں تاں جے ویلے انہاں ایک گل کی اللہ دے پاک پیغمبر کو جواب دے فرما دے ہیں تو اللہ نے پاک پیغمبر نو تسلیاں آپ دینیاں تعلیم تا اللہ دی دتی ہوئی ہے لہذا اسے دے مطابق خلیل اللہ پیغمبر قوم دی تربیت کر رہی ہے قوم دی اصلاح کرن دی کوشش کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تا اللہ دا قرآن آتا ہے قال بل ربکم رب السماء والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین توجہ ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دیں یا اللہ دے بندے کمال تودا میں اللہ دا نبی ہوئے میں کیویں دل لگی دیاں گلاں کراں تواڈے نال میں کوئی گپ شپ کیویں کراں میں کھیل ہاسا تے تواڈے نال کھیل کود دیاں گلاں کیویں کراں نہیں نہیں بل ربکم رب السماء والارض میں تو سچی گل کیا کرنا تو سچی گل کہی ربکم کہڑی ہے ربکم تواڈا پروردگار کون ہے تواڈا مربی کون تواڈا رب کون تواڈا اول تو گھن کے انتہا ہونی اے ایک تواڈی حرکت نو پالن والا کون ہے بل ربکم او تواڈا پروردگار رب تے الہ ہے جیڑی ذات پاک رب السماوات والارض 14 طبق کی کائنات دا وہ ہی سوڑا سبحان اللہ کوئی اور نہیں میں وہ گل تھانوں کیا کرنا تے نمبر 2
یہ جو پتہ ہونا چاہیے الذی فطرہم، وہ ذات ہے کہ یہ ذات نے انہاں ساریاں نو پیدا آپ کیتا ہے۔ ان زمین و آسمان 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے نو بناون والا کون؟ تے اے بھی کر کے اس بنایا ہے کہ کوئی نقشہ کوئی نہیں، نمونہ کوئی نہیں، سیمپل کوئی نہیں، پہلے کوئی نقشہ تے نمونہ بنا کے کہیں نہیں دیتا اللہ پاک نے کہ اللہ سائیاں اس نقشے تے آسماناں نو بناوے، اس نقشے تے زمیناں نو بناوے، انہاں دی تخلیق نہیں کرنی ہے، کوئی سیمپل نہیں، کوئی نقشہ نہیں، کوئی نمونہ کوئی نہیں۔ اللہ تا او ذات بدیع السماوات والارض، بغیر کہیں نقشے تے نمونے دے ابتدا پیدا کرنے والا کیا کون ہے؟ میں تو اس ذات کا پیغام تو کیا دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام دی ملت، تسا میرے نال اے دیو کہ تسا نال گپ شپ کر رہی ہیں، دل لگی دیاں گلاں تو نہیں کر رہی ہیں ابراہیم، نا یہ گل نہیں۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے کہ جیڑا کچھ میں تانوں گلاں کر رہی ہاں یہ ایویں ہی نہیں، آپ نہیں کر رہا بلکہ کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس گل دے اوتے میں ابراہیم دے کول دلیل بھی موجود ہے۔ یہ اوتے کیا ہے؟ میرے اس دعوے دے اوتے میرے کول دلیل ہے، بغیر دلیل دے کر نہیں پیا کرے گا کہ یہ میں کو زور مناون والا نا دلیل نال گل سن کران والا۔ بہرحال جڑے اللہ دے پیغمبر نے کون میں تبلیغ کی تھی، مسئلہ سمجھایا ہے کہ مار کا گل منن واسطے تیار کوئی نہیں کروں گے، حتیٰ کہ ایک موقع اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایک گل کرنی پائے گئی ہے، آکھنا پائے گئے، کیونکہ وہ تو ٹھیک اپنے رب بنائی ودیاں، ٹھیک انہوں دے مشکل کشان، کئی انہوں دے معبودان پہ لہذا تاں کر کے اللہ دے پاک بات پیغمبر نے ساریاں گلاں نوں مد نظر رکھ کے اللہ دے پیغمبر اعلان کیتا ہے البتہ پکی گل سرور چنگی کر کے مضبوط تدبیر دے نال تواڈے انہاں معبوداں دی صحیح گت میں بیانی ہے۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جیلے اللہ دی قسم کھا کے گل کیتی، حتیٰ کہ ایک موقع آندا ہے موقع جڑے اپنے عرس تے لگے گئے، کدے گئے؟ عرس میلہ تے عرس، سال دے بعد
ایک عرس تے میلہ چلایا، اتنے سارے کٹھے ہو گئے. آج بھی عرس میلے لگتے نا، تسا ہی بندے ہو تو خبر ہے. چلو اللہ بچاوے. ہاں تے وہی کتے لگتے ہیں؟ بزرگ دی مزار تے، ولی دی مزار تے میلہ لگا ہے جی، عرس لگا ہے. اتنے قوالی بھی چل رہی ہے، ڈھول بھی ہے، بینا تے شرنا وہ سارا کچھ ہے. اتنے جناب کیا تو کیا ہے دھمال بھی اتنے پودا پائے. ہے بزرگ دی قبر، ہے جی ولی دی قبر. اللہ صحیح ہدایت نصیب کرے. آمین. ہاں اے ابراہیم علیہ السلام دی ملت نہیں. اجے آگے چل کے مزید پتہ لگنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی ملت کیا آج کیا دنیا کر رہی ہے. ہاں میلہ لگتا ہے مارکے کا، لگے گا میرے دیتے ہر سال. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی، اللہ کے پیغمبر فرمایا نہیں میں تے تواڈے میلے تے جاواں. کوئی نہیں تو سمجھو گئے اپنے جڑے معبود ہیں انہوں دے کے ریوڑیاں تے لونگڑیاں تپاشے مٹھائیاں تے شکریاں فلانی شے اگے رکابیاں بھر کے رکھ کے گئے کہ جلے میلے تو آسوں تا ادھے برکتاں ہی برکتاں. ادھے کیا ہو سی برکتاں ہو سن ساریاں چاہ کے آپ ہی کھا سوں، گھر دیا نوی کھائے سوں، دوستاں بابا نوی کھائے سوں، پر پتہ کوئی نہیں کہ وچے غیب دے اندر تو دے نال کیا منصوبہ اور پک چکا ہے. کیا ہونا ہے تو دے نال مٹھائیاں تا تو ہم جوڑ کے کھوانی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے. توجہ ماشاءاللہ بارے جلے مار کا گئے اللہ دے پیغمبر تک قسم دے چکے ہیں تاللہ لنقیدن اصنامکم بعد ان تولوا اللہ
امیدہ نہیں، بزرگوں تے پیروں تے امیدہ نہیں، خیر اللہ تے امیدہ نہیں، بلکہ امیدہ لاوین تا اللہ دی رحمت تے لاوین، اللہ پاک تے امیدہ پکیاں تو چکر، تیری امیدہ نو پار کرن والا بھی اللہ ہے، تے رحمت تے برکت تے خزانیاں دا مالک بھی چکے اللہ ہے، جے ویلے ساریاں دے ٹوٹے پھردے کر دیتے ساریاں نو تاس ناس کر دیتا ہے، ایکو جڑا انہاں دا وڈا بزرگ موجود ہے، وڈا معبود ہے جڑا اللہ جاندا ہے یک وجود تے مجسمے تے جسے دے اعتبار نال ہوتا ہے، یا رتبے تے مقام دے اعتبار نال جڑا انہاں دا وڈا معبود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے ذوق شوق نال دوڑتے آئے بھی وجنا مٹھائیاں ہی جاؤنیاں اور برکتاں ہی وڈنیاں تے میلہ ہی پھکتیج گیا جڑے ویلے دوڑ مار کے آندے آ کے گردوارے دے اندر داخل ہوندے تے جتھے کوئی شے کا نہیں ٹوٹے پردے
नाश कर दिता गया कहंदा सिर का नहीं तो कहंदा पेट का नहीं तो कहंदी कंड का नहीं तो कहंदी अखा का नहीं तो फला फला बिल्कुल तबाह ते बर्बाद हो गए उस वेले आके जब बैठा सारे आ गए हाल हाल खत दी धार धार पै गई जो है सारे मजदूर तक बर्बाद हो गए तां करके आखे लगे मन शाला कर दी है कि उन्होंने बिल्कुल टोटे टोटे कर दिता गया मन फाला हादा बिआयातना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन या जब ये कम कीता है उस बड़ी ज्यादती कीती है वो तो ज्यादती करने वालियां दे विचों है उस जुल्म कीता है साडे महबूबा नाल ये क्यों कीता गया है जेड़े वेले ने हाल हाल ते धान धान खट्टी खड़े पिटदे खड़े अपने महबूबा दी हालत सार दे उस वेले कुछ बंदे उन्हां दे विचों बोल पे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर उन्हां दे बारे च गल करके फरमाया कुछ बोले उन्हां दे विचों जन्नत दे आखिए समझना
سمجھو ابراہیم علیہ السلام دی قرآن پاک سمجھیندہ ہے کہ کیا ملت ہے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی آج دعوت ابراہیم پیغمبر دی ملت ہے تے حال اپنا ویکھو دعوت محمد رسول اللہ دی شریعت ہے اپنا حال ویکھو جدا محمد پاک ابراہیم پیغمبر دی ملت تے چل ہے تو میں کون دے ہیں جو اپنی مرضی نال چلو اپنی مرضی دا عقیدہ بناؤ اپنی مرضی دے عمل بناؤ اپنی مرضی دے نظریے بناؤ اپنی مرضی دے عقائد پیش کر دو دنیا دے اوپر جدا خود محمد پاک نو اللہ نے پابند کیتا تو باب ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دی ملت دا پابند کیتا ہے کیونکہ ملت ایڈی اونچی ملت ہے ایڈی بے مثال ملت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دی جڑیاں قربانیاں اللہ دے خلیل پیغمبر دتیاں او دا اندازہ جے کرنا ہے اللہ دے قرآن وچ او دا اندازہ ہونا ہے اللہ دے پیغمبر کون نو قربان کیتا ہے علاقہ قربان کیتا ہے چل قربان کیتا ہے کراتا قربان کیتیاں اپنیاں نو بگانا بنا کے سر تے چا کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے ساری مخالفت سر تے چا دیاں حتیٰ کہ باپ دی پدری شفقت نو ہی قربان کر دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے مگر اللہ دی توحید نہ ڈنکاؤ کر کے بجایا ہے کہ جدی وجہ ہو باپ یاد آئے پتھر مرے صاحب ایمان تبلیغ یہ مار توحید علیہ کرنا چھوڑ دے کیوں کیڑا قصور چکیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے باپ آتا گھروں کٹ دے سا میں گھر دے اندر نہ رہا دے سا وہ دی بجائی ہے کہ چونکہ اے ملت ابراہیم علیہ السلام دی جب تک اس ملت نو سینے دے اندر جگہ نہ دیتی جائے جب تک اس ملت تے عمل نہ کیتا جائے جب تک اس ملت نو پلے نہ بٹھیا بنے جب تک اس ملت دے پیچھے مسلمان مر مٹن والا نہ بنے جب تک اس ملت کا اتباع نہ کرے دعویٰ مسلمان ہونے دا کرے تا کوئی فرق نہیں پندا موعد ہونے دا دعویٰ کرے تا کوئی فرق نہیں پندا کوئی شاتی سجاوے یا مماتی سجاوے تو فرق نہیں پندا وہ دیوبندی یا بریلوی سجاوے تو فرق نہیں پندا وہ جیو جی جماعت نال تے جیو جی نظریے دی طرف اپنے آپ کو منصور کرے او دا کوئی فرق نہیں پندا مگر گل تا بننی ہے جدا جماعتاں دا کوئی تعلق نہ ہوے پیا بھاویں مگر ابراہیم پیغمبر دی ملت دے اوتے جان دا نظارہ تجلی کھڑا ہوئے پر اس ملت قدم دے اوتے رکھاں دی ہوا کہ مینوں ضرورت کوئی نہیں ایسا بندہ دنیا تے ٹردا ہے او دی ٹور تے اللہ رحمت بھیجندا ہے او دی چال تے اللہ رحمت بھیجندا ہے او دی سوچ تے اللہ رحمت بھیجندا ہے او دے قول تے اللہ رحمت بھیجندا ہے او دے عمل نو اللہ بابرکت بڑھیندا ہے او دے عقیدے نو اللہ سونا بڑھیندا ہے او دی سوچ تے ہر ایک کو دی حرکت نو اللہ قبول کردا ہے نتیجہ نکلدا ہے او اس لین تے ٹر پندا ہے جڑے ویلے زندگی دی گڈی جواب دیندی ہے تا پتہ لگدا ہے جو آخری ساہ نکلدا ہے او تو ارے تے اندر بہشت دے 8 دروازے کھول کے سامنے چا کرنا اللہ دا بندہ تو کہ ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اوتے تو چل کے آنے والا ہے آج بہشت ساری دروازے کھلے پانی ون لگاوانی دنیا دے غم چھوڑ دے اج کوئی تیرے اوتے غم اللہ نہ مندسی کوئی دکھ بھی کوئی نہیں ہونا یہ ساریاں اسی مل گیا تا اسی وجہ کو ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اتباع پیدا کر سبحان اللہ توجہ ہے اچھا جی جڑے نا کیا سدو ابراہیم نو تے سدو بھی کیویں الا یعنی لوگ حاضر ہوئے لوگ اتنے موجود ہوئے تا کوئی گل نہ بنے پتہ تو لگے کہ کیویں کہندے معبوداں دی بے ادبی کریں دی ہوندی ہے
اچھا جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی اللہ دے پیغمبر تا پہلے انتظار دے اندر جڑے ویلے اطلاع ملی القصہ اللہ دے پیغمبر آ گئے جڑے ویلے آندے اللہ پاک فرماندے انہاں پوچھنا کیتا ہے قالوا کیا أأنت فعلت هذا بآلهتنا پوچھن دا انداز دیکھو اللہ مشرک کو انہی ذلیل کرندا ہے کوئی سمجھ آئی اتنا ذلیل ہوئے کھڑن ذلت خواری چاہی کھڑن اللہ دے پیغمبر نوازن أأنت فعلت هذا کیا تو یہ کیتا ہی أأنت کیا تو ہے اے جڑا کچھ کیتا ہی جڑا کچھ ہویا پہ کیا تائیں کیتا ہے أأنت فعلت هذا بآلهتنا ساڈے معبوداں نال جڑا کچھ ہویا ہے کیا تو یہ کیتا ہے موقع لگ گیا ہے یہ ویلے انہاں آکھیا ہے اللہ دے پیغمبر جواب دے اندر فرماندے ہیں اللہ دے فرمان ہے قال بل فعله کمال کریں دے یار کوہاڑا حضرت صاحب اور دے منہ تھے آدھے میں پھرو کچھ دے میرے پھرو کوہاڑا او چاہی کھڑا ہے بل فعلہ یہ جو کھڑا ہے وڈا ہی ہوئے ایتا اس کیتا ہے بلکہ اس کم کیتا ہے جڑا تو وڈا مشکل کشا ہے لیکن دوئی تفسیر جڑی سارے شیخ رحمہ اللہ نے کی تھی اللہ دین لکھا رحمتا من کروڑا رحمتا من اس مرد کلندر تھے جائیں اتنی خدمت کی تھی قرآن دی اتنی محنت کی تھی قرآن مقدس دے میرا دل مجبور ہوتا ہے جب سارے شیخ دا نام ہے یہ تمہیں اپنے ایمان دا اظہار نہ کیتا جائے وہ تمہیں دل نہیں قرار تے سکول نہیں ملتا کتھوں پڑھ کے آندا ہے ہندوستان چوں پڑھ کے آندا ہے میاں والی ریگستان دا علاقہ ہے وہاں بچرا دا علاقہ ہے لکھو تک میدان ہے ریگستان ہے جڑے ویلے اتھوں پڑھ کے آیا ہے علاقے میں ڈٹھا ہے قوم میں ڈٹھا ہے آس پاس میں ڈٹھا ہے اپنے خیالات میں ڈٹھا ہے اپنے تصورات تخیلات دی دنیا دے اندر گم سم ہو کے سوچیا ہے کیڑا طریقہ کیتا جائے کہ جڑے طریقے نال اس علاقے دی اصلاح کیتی جائے قوم دی اصلاح کیتی جائے انہاں سمجھایا ونجے جڑے ویلے سوچیا ہے دل نے تصدیق کی ہے اللہ دی رحمت تو وشن لگ گئی ہے تو فیصلہ کیتا ہے اس مرد کلندر مولانا حسین علی علوانی رحمت اللہ علیہ کہ جڑے سرلی قوم دی اصلاح ہونی ہے تو قرآن نال وہ چوکھا سبحان اللہ یہ اصلاح انہاں دی ہو سکتی ہے تو قرآن نال یہ انہوں سمجھایا جا سکتا ہے تا قرآن نال
کیونکہ قرآن پاک تو اچھی کتاب اور کوئی نہیں، قرآن دے نال دی کتاب کوئی نہیں۔ جڑے ویلے مکے تے مدینہ دی طرف نظر کیتی ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، تو اس ویلے تا انہاں نوں پتہ لگا ہے کہ جڑے ویلے عرب دی دھرتی دے اوتے شرک بھی عام ہے، کفر بھی عام ہے، بدعت بھی عام ہے، رسومات بھی عام ہے، شراب نوشیاں بھی عام ہیں، چوریاں تے دہشت گردیاں بھی عام ہیں، زنا بھی عام ہے، حتیٰ کہ جہالت اتنا لگی ہوئی ہے کہ زندہ درگور بچیاں نو کر دیتا ہوا ہے۔ ایڈا درندہ صفت لوگ ہو چکے ہیں۔ جڑے ویلے محمد رسول اللہ آندے اللہ دے پاک باز پیغمبر نے جڑے ویلے اس علاقے دی اصلاح کیتی ہے، عرب تے عجم دی اصلاح کیتی ہے، تو قرآن نال کہتے نا قرآن نال تزکیہ ہویا ہے، تا قرآن نال تقوی ملی ہے، تا قرآن نال دعویٰ ملی ہے، تا قرآن نال اس امت نو امتیاز دویا امتہ پر ملی ہے، تا قرآن نال رحمت ملی، تا قرآن نال برکت ملی، تا قرآن نال عزت ملی، تا قرآن نال کہ انوست ملی، تا قرآن نال رعوفت ملی، تا قرآن نال صدقت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال محمد رسول اللہ دی رسالت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال ولایت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال قرات دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال امانت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال دیانت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال شرافت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال صداقت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال صحابہ دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال ازواج دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال اصحاب دا پتہ چلنا ہے، تا قرآن نال بنات نبی دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال محمد رسول اللہ دی رسالت دا پتہ لگنا ہے، تا قرآن نال سنت دا پتہ چلنا ہے، تا قرآن نال ترقی تا قرآن نال تجلی تا قرآن نال تسلی تا قرآن نال مقام تا قرآن نال رتبہ تا قرآن نال بلندیاں تا قرآن نال ترقیاں تا قرآن نال کمالات ملنے تا قرآن نال توحید ملنی ہے، تا قرآن نال سنت ملنی ہے، تا قرآن نال عقیدہ ملنا ہے، تا قرآن نال نظریہ ملنا ہے، تا قرآن نال یہ فوز عظیم ملنا ہے، تا قرآن نال ملنا ہے، نصیحت ملنی ہے، تا قرآن نال خطابت ملنی ہے، تا قرآن نال ولایت ملنی ہے، تا قرآن نال ایک ایک انداز دا پتہ چلتا ہے، تا قرآن نال چلتا ہے۔ اس وجہ واسطے مولانا حسین علی نے فیصلہ کیتا ہے کہ محنت کرنی ہے تا اللہ دے قرآن نال محنت کرنی ہے، تا جو نتیجہ نکلتا ہے جڑے ویلے قرآن دی خدمت شروع کیتی ہے دل اللہ کو دعا کر کر کے دل دے اخلاص نال جدا قرآن دی خدمت کیتی ہے تے محنت کیتی ہے اس مرد کلندر نے، تا جو پتہ لگا ہے میاں والیوں وہاں پھچراں دا علاقہ جڑا ہے وہ جنگل تے ریگستان نو اللہ دی توحید دا منگل بنا دیتا ہے۔ بنایا کہ کوئی نہ، آج دنیا نو پتہ ہے میاں والی نہیں، وہاں پھچرا نہیں، اسلام آباد نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ دنیا دے کائیں کونے دے اندر جدہ کوئی جانن والا مولانا حسین علی دا نام چاہتا ہے، حسین علی تباد دے اندر آ کے آدھا ہے تے پہلے القاب دیندہ امام المفسرین، یہ القاب پہلے گندا ہے نا پیچھے آندا ہے محسوس ہوندا ہے، سارے القاب تے سارے عزت دے تمغے اللہ دیندا ہے، تے قرآن دی خدمت دی وجہ کولو دیندا ہے، اور کوئی امتیازی تمغہ نہیں بندے نو نصیب ہونا ایڈا جیڑا قرآن دی خدمت نال امتیازی تمغہ دیتا ویندا ہے۔ لہذا اس وجہ واسطے نتیجہ نکلدا ہے جڑے ویلے وہ ایک باغ لگ پیا ہے، ایک گلستان بن گیا ہے، ایک ایو جہاں مقام بن گیا ہے، ایک چشمہ پھٹ پیا ہے، دور دراز تو پیاسے لوگ بھج پین اس چشمے چوان کے اپنا حصہ گنن واسطے شراب ہون واسطے کہ اساں بھی یہ اپنی پیاس کے بجاؤں تے اسے قرآن نال بجائی ونجے جڑے ویلے دور چل کے آندے کوئی پنڈی تو چلدا ہے، کوئی پنج پیر تو چلدا ہے، کوئی سرگودے تو چلدا ہے، کوئی گجرال تو چلدا ہے، کوئی کتھوں چلدا ہے، کوئی کتھوں چلدا ہے، ہر کوئی آ کے اپنے اپنے ذوق دے مطابق شراب ہوندا پئے، قرآن دی خدمت گھندا پئے، قرآن دی خدمت دا انجام سر انجام دے پئے۔ مولانا حسین علی
ول کمال تا ویکھو او مرد کلندر مولانا حسین علی دین دا سارا دین جوڑا حل ہوندا ہے اپنی محنت مزدوری اپنی کمائی ہتھاں دی کر کے اپنی کھیتی باڑی کر کے وہ اپنے ہتھاں دا کمایا یا رزق والا اپنے طالب علماں نوں کھویندا ہے انہاں تے خرچ کریندا ہے سبق بھی پڑھیندا ہے قرآن دی تفسیر بھی پڑھیندا ہے تصنیف بھی کریندا ہے لکھائی بھی کریندا ہے دین دی خدمت ساری کر رہا ہے جڑے ویلے چشمہ پھٹ پیا ہے ہر کوئی شراب ہوندا پیا ہے کوئی پنڈی تو پڑھ کے آندا ہے کوئی کتھوں آندا ہے ولگو شاگرد بھی او جے نایاب نکلن ایو جے بے مثال موتی نکلن ول تو ودیاں ایک چشمہ آ کے پنڈی وچ جاری ہوندا ہے ول پڑھن والے ایتھے اپنے چشمے کول ول شراب ہون لگ پئے کوئی رحیم یار خان تو مولانا عبدالغنی دی شکل دے اندر رحمت اللہ علیہ دی شکل دے اندر آندا ہے کوئی کبیر علیہ تو علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ دی شکل دے اندر آندا ہے کوئی علی پور دی سرزمین تو مولانا عبدالغفور صاحب دی شکل دے اندر رکھیندا ہے اپنی جڑی پیاس بجھاون دی کوشش کیتی ویندی پئی ہے وہی ہے کہ قرآن نال پیاس بجھائی ونجے جڑے ویلے اتھوں سیراب ہو کے آندے وقت اپنے علاقیاں دے اندر مزید چشمے پھٹ گئے مزید ود گئے نو چشمے تے جڑے ویلے ودھدے ہیں مگر چونکہ پچھو تربیت جو سونی آئی پچھو تربیت جو قرآن پاک نال کیتی گئی ہے وہ شیخ القرآن ہے غلام اللہ خان ہے جڑا دنیا نو للکاردا ہے صدراں نو للکاردا ہے جرنیلاں نو للکاردا ہے او شیخ القرآن غلام اللہ خان جڑا جرنیلاں دی اکھاں چکھا پا کے اللہ دی توحید سناون والا مرد کلندر اے اسے شیخ الوانی دا شاگرد ہے او شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ اشادیاں نو نصیب کیتا ہے جے پیچھے صدر جنرل ضیاء نمازاں پڑھدا ہے جے جنازے نو کندھا جنرل ضیاء دتی ودائی اس شیخ دے اندر اللہ پاک نے بھی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے ایڈا نڈر ہے ایڈا بے باک ہے ایڈا اونچی عظمت شان والا ہے اللہ دی توحید نو دھڑلے نال بیان کریندا ہے بیان کرندیاں مارکا گرفتار کر کے جیل کھنواندے جو رہائی ملدی آ کہ فوراً اگلے جمعہ تے مسئلہ اٹھاؤ شروع کیتا ہے جتھے چھوڑیا ہے کہیں توجہ ہے وہ سی لیکن گل اس پاسے ٹور پئی ہے تھوڑی جی میں وضاحت کر توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے مقام سارا ملیا ہے قرآن دی وجہ کو ملیا ہے وہ شیخ القرآن ہے گردن تے چھرے چل گئے گردن تے چھرے تے چل گئے گردن نو قلم کرن واسطے مخالفاں نے چھرے تے چلا دیتے نا مگر اللہ دی توحید دے اندر کوئی داغ تے دھبا لگا دیتا کوئی نہیں مخالفاں دے مراکز دے اندر ون کے ٹنکے دی چوٹ آتی ہے اللہ نے دیتی ہے لہذا اس وقت مادہ ہونا جڑا پکا ہی شاتی ہوندہ ہے وہ اپنے اکابرین دے اس مشن تے چلدا ہے وہ نڈر ہوندہ ہے وہ ڈر پوک نہیں ہوندہ اللہ اکبر موحد نو نڈر ہونا چاہیے توحید تے قائم تے پختہ رہنا چاہیے اے اللہ نے مقام دیتا ہے کیڑے کیڑے اس پروانے دی گل کیتی جائے علامہ احمد سعید کو اس بھی ہوا سنت اپنے شہر دی جاری رکھی ہے گردن تے چھڑا چلاون والا چلاون واسطے اتے چڑھ بیٹھا ہے او مرد کلندر جی میں کوئی بالکل ستا اپنے آپ نو حاضر کیتی پیا ہوئے سجدے دے اندر سجدہ کر کے اللہ دا بندہ آدھا ہے اللہ سب تو بڑا تا تو ہے تیرے اگے میں اپنے آپ نو جھکا دیتا ہے میں تک کھدائی کوئی نہیں اس وقت میں آدھا سبحان ربی الاعلی یہ ویلے آکھیا ہے اتو
مخالف چڑھاندا ہے اس چھرا گردن دے اوتے رکھ دیتا ہے، مگر کمال تے ویکھو اللہ نے ثابت کر دیتا ہے جڑا میرے قرآن نال مخلص ہو سی تے میری توحید نال مخلص ہو سی، باویں چھرا چاہ کے گردن تے مخالف پج ونجے اور موحدہ میں عزت تیری رکھے سا تینوں ذلیل کرے سا، اتنے کوئی بچن دا کوئی چانس نظر ہے اس موقع تے بچاون والا جو ہوئے اس وقت اللہ کے دی عزت جا دیتی ہے، اللہ بچا گیتا ہے، ثابت ہو گیا ہے اللہ دی توحید نال تے اللہ دے قرآن نال جدا بندہ مخلص ہو جائے اللہ ساری عزت دے تمغے بندے نو پوا دیندا ہوندا ہے، لہذا اس واسطے اے قرآن مقدس دی خدمت کیتی ہے اشاعتیاں نے، اشاعت التوحید و سنت دے اکابرین نے، اس واسطے سانوں بھی عہد کرنا چاہیے ہے اساں اپنے اکابرین دی سنت نو نہیں چھوڑنا تے خاص کر سب تو ود کے اول درجے دی سنت محمد رسول اللہ دے تے مٹ مرنا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دی ملت تے وی جان تا دے دے سنو مگر ملت نو چھوڑن ساڈا دل گوارا، کئی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور گل کرنا چاہ، ایک ملک مسلمانہ دا ہے نا یا کرانا دا ہے، بولو تو صحیح، سارے مسلمان بیٹھے ہو نا تو اونچا بولو، ملک مسلمانہ دا ہے تے مسلمانے کی تے ملت تا اے ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام دی ہے، یہ چلنی ہے ہاں، ول آپ فیصلہ کرو ملک مسلمانہ دا ہوئے والمسلمانہ دا جڑا دار الخلافہ، یہ دار الخلافہ تا نہ کیا ہوئی دار الحکومت چاہ پڑے اوہ دار الحکومت او دا نا ہوئے اسلام آباد، کیا نام اسلام آباد نا ایڈا ہوئے تے اس دے اندر مسلمانہ دے دار الحکومت دے اندر مساجد کو گرا کے تے کراڑے کی تے مندر بڑھائے بنے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام دی ملت ہی ہے، اے ہونے سن چکے ہو ابراہیم علیہ السلام نے تا اے ملت پیش کی تھی ہے کہ گردوارے تے بوتوں تے غیر اللہ دی پوجا پاٹ جتے ہوئے انہوں نے توڑ کے پھن کور کر کے ٹوٹے پرزے انہوں نے کر دیتا جانا ہے، مسلمانہ دے ملک تے ریاست تے سلطنت دے اندر ایک کیڑا ظلم ہے کہ ملک مسلمانہ دا ہوئے دار الحکومت ہوئے دار الخلافہ اتھے مساجد نو گرا کے کرانا کو مندر تعمیر کر کے دیتے جاویں تے او بھی حکمران خود تعمیر کر کے دیں تے مسلمان چپ کر کے رہ وجیں بھلا وقت آپ فیصلہ کرو جو ابراہیم علیہ السلام دی ملت نال بغاوت کیتی کہ کوئی نہ، لہذا ساتھو یہ جہاں فیصلہ بالکل قطن منظور کوئی نہیں، اساں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ سکتے قطن کہیں صورت کے اندر بھی اے مندر تعمیر کرن دی اجازت کوئی نہیں، اللہ دے گھراں نوں گرا دیتا جائے، دیکھ انہوں اللہ دے گھراں تے پابندی، مساجد تے پابندی، جمعہ دے واز تے پابندی تے کرانا کتے مندر بڑھتے پائے، اللہ ہدایت دے۔ وقت نہیں اتنا زندگی باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اگلی گل ہو سی بالکل